وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو۔ یہ واقعہ بھی وادی سینا میں پیش آیا تھا۔ سائے اور غذا کے علاوہ انہیں پانی کی شدید ضرورت تھی۔ ویسے تو من میں بھی کہتے ہیں ڈرنک تھا، لیکن نہانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے کئی ضروریات ہوتی ہے نا، پانی صرف پینے کے لیے نہیں ہوتا، تو انہوں نے اور پانی مانگا۔ دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، صحرا تھا۔ تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے کثیر وافر مقدار میں پانی نکالا جو لاکھوں کی آبادی کے لیے کافی تھا۔ پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ وہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے پر جاتا اور سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی طلب کیا، استسقاء کا مطلب تھا طلب السقیا۔ موسیٰ نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم یا قوم بھی کہتے ہیں، حالانکہ کوئی بات نہیں مانتے تھے لیکن پھر بھی محبت اون کیا تھا انہیں۔ اگر کوئی بچہ تنگ کرتا ہے ماں باپ کو تو کیا وہ اس کو ڈس اون کر دیں گے؟ نہیں، پھر بھی اون کریں گے۔ اگر آپ اس کو گھر سے نکال دیں گے تو اور زیادہ خرابیاں کرے گا۔ کوئی طالب علم نہیں بات مان رہا تو اس کو نکال دیں گے؟ نہیں۔ تو بہرحال استسقا یعنی اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کہ اے اللہ میری قوم کو پانی پلا دے۔ ہماری شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ بارش نہ ہو، پانی نہ ہو تو نماز استسقا پڑھی جاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز تھی یا نہیں یہ نہیں معلوم، لیکن انہوں نے پانی مانگا تھا، دعا کی تھی۔ ہماری شریعت میں کیا ہے کہ خالی دعا نہیں بلکہ کیا کرو، نماز بھی پڑھو۔ اب پانی کیسے طلب کیا؟ پانی آنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا آسمان سے آتا ہے یا زمین سے آتا ہے۔ اب یہاں نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے آیا بلکہ پتھر سے نکلا۔ ایک طرح سے زمین ہی تھی وہ، لیکن یہ کہ بہرحال کنویں کی شکل میں نہیں تھا بلکہ پتھر سے چشمے پھوٹے، اور یہ ان کے لیے دینی نعمت بھی تھی اور دنیاوی نعمت بھی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے بھی تھا اور ان کی ضرورت بھی پوری ہوئی۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، چٹان پہ مارو۔ قلنا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور عصا وہی ہے جس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میری عصا ہے۔ اور پھر اس کے بتایا کہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں، اور فائدے بھی ہیں۔ اور حجر سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے بلکہ جس کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا اس کام کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا تھا اس میں معجزات تھے ان کے، جب وہ پھینکتے تو وہ دوڑنے والا سانپ بن جاتا، پانی پہ مارا تو کیا بن گیا؟ پانی، سڑک بن گئی۔ فرعون سے جب بھاگ کے نکلے تھے تو عصا ہی مارا تھا نا، پانی الگ الگ ہو گیا، سڑک بن گئی۔ اب پانی نہیں ہے، وہی عصا مار رہے پتھر پر تو کیا ہو گیا؟ پانی نکل آیا۔ اور جب جادوگر جمع ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ عصا پھینکا لاٹھیوں رسیوں کے مقابلے میں۔ تو اس عصا میں کچھ تھا یا پیچھے کوئی اور تھا؟ اللہ، یس، اللہ کے حکم سے ہی پانی نکلا تھا، لیکن سبب اختیار کرنے کو کہا گیا کہ سبب اختیار کرو، جیسے مریم علیہ السلام کو کہا گیا، جیسے ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو انہیں کیا کہا گیا؟ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں زمین پہ مارو، ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکلے گا، پیو اور نہاؤ، اس سے صحت ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ پانی فائدے کا ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام پانی نہیں تھا، کیا ہوا؟ انہوں نے پاؤں مارے یا جبریل نے، اور ماں نے کتنی مشقت کی، صفا مربع پہ اب جو بھی جاتا کہتے ویل چیئر پہ ہو سکتی ہے، صحیح طواف تو ہم پاؤں پہ کر لیں گے، لیکن اس ماں کو یاد کریں کہ جس نے پانی کے لیے تکلیف اٹھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ دی۔ علماء نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، اور اس وقت نہیں ہے، ٹائم کم ہے، میں انشاءاللہ کسی وقت بتاؤں گی کہ جتنے بھی انبیاء کے معجزے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے ملتا جلتا کوئی نہ کوئی معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں رکھی تھیں اور پانی چل پڑا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کی گئی، آپ کے لیے براق لایا گیا، وہ کارپیٹ پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے اور آپ نے براق پہ بیٹھ کے آسمانوں کا سفر کیا۔ پھر اسی طرح
کسی نے امام شافعی سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو زندہ کر لیتے تھے اور وہ بولنے لگتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ کیا وہ مسجد کا ممبر بولا تھا؟ تو کہا کہ لکڑی کا بولنا زیادہ بڑا معجزہ ہے یا انسان کا دوبارہ بولنا؟ بہرحال علماء نے اس میں بڑا غور و فکر کیا. یہ محبت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور محبت یہی تقاضا کرتی ہے کہ ان کی زندگی کو اتنا پڑھا جائے، دیکھے کہ کیا کیا چیز کیسے کیسے ہوئی. یعنی کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو قرآن کی اور پھر سنت کی آپس میں ملتی جلتی ہیں. بہرحال فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، وہاں سے 12 چشمے پھٹ پڑے. فن فجر انفجار، انفجار کا مطلب تو کھل جانا، پھٹ جانا. ایک اور آیت میں آتا فم بجست، انبجاس ہوتا ہے کم مقدار میں پانی نکلنا، یعنی جب پانی پہلے نکلنے لگا تو تھوڑا تھوڑا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، خوب باہر نکل آیا. 12 چشمے کیوں تھے؟ کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر خاندان نے اپنے پانی پینے کی جگہ اور اس کے وقت کو جان لیا تاکہ دوسروں کے لیے تنگی کا باعث نہ بنے. یعنی اس میں بڑی حکمت تھی. اگر ایک چشمہ ہوتا تو بڑا ہی ہجوم ہو جاتا اور پھر دشمنی اور آپس کی لڑائی مار کٹائی بھی شروع ہو جاتی، اختلافات ہوتے. تو اللہ نے ان پر انعام کیا. یہ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. بنی اسرائیل جو تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے نا، تو 12 قبیلے تھے، یعنی 11 ان کے بھائی تھے اور خود یوسف علیہ السلام 12 ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ لوگوں میں چیزیں تقسیم کرنا، ضرورت کے مطابق جگہ مقرر کر دینا، جیسے کوئی فنکشن ہو، کوئی الاٹ کر دینا کہ یہاں وہ بیٹھے گا، یہاں وہ آئے گا، یہاں وہ، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ریزرو کیوں کیا؟ بھی کسی وجہ سے کیا ہوگا نا. آپ اگر اپنے آپ کو VIP سمجھتے ہیں آپ بیٹھ جائیں. یعنی کہ بعض آپ دیکھیں کہ بسوں میں بھی جو ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سیٹس ریزرو ہوتی ہیں، تو لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، پارکنگ کر دیتے ہیں وہاں، وہ نشان لگا ہوا ہوتا ہے، یا ناجائز پاس لے کے رکھ لیتے ہیں. اللہ رحم کرے. تو بہرحال تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے اور سب کی چیزیں اکٹھی کر کے پھر بانٹی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کھانا ختم ہو گیا تو آپ نے سب کو کہا سب اپنا اپنا لے آؤ، سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور پھر سب میں بانٹ دیا گیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو. کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، استعمال کرو، اس سے نہیں منع کیا گیا. کھانا پینا کوئی جرم نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن کیا منع ہے؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو. فساد پھیلتے ہیں زمین میں نافرمانیوں سے. اسو جو ہے یہ وہ فساد ہوتا ہے جو شدید قسم کا ہوتا ہے، اور تعثوا کا مطلب ہے کہ تم زمین پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ نہ کرو. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ سے پانی طلب کیا، بارش مانگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جمعے کے خطبے کے دوران دعا کی اور پھر ہفتہ بھر بارش ہوتی رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے. اصل بات یہ کہ پانی اللہ کے حکم سے ہی جاری ہوتا ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، ان سے کہیے کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو تمہیں بہتے چشمے کون لا کے دے گا. تو یہ نعمت ہے، پانی پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کیا نہ کریں، اللہ کے واسطے ضائع نہ کریں. کچھ لوگوں میں نے دیکھا پانی کھول کے کچن میں ادھر ادھر کام کرتے پھرتے ہیں، یعنی ایک ٹیپ بند کرنے کے روادار نہیں ہے، اور ادھر ادھر چیزیں لائیں گے رکھیں گے، پھر ایک چمچ دھو کے رکھ دیں گے، ایک گلاس دھونا فل ٹیپ کھول دیں گے. فل کیوں کھول رہے ہیں؟ تھوڑے میں بھی دھل جائے گا. شاور لینے جائیں گے تو نکلیں گے ہی نہیں. یہ بچوں کو بھی سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں قدرت کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ضائع کرنا جو ہے نا، یہ بھی نافرمانی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم کے لیے بڑے ہی شفیق تھے، یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے پانی نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی نکلا، اور یہ لاٹھی سے بھی بڑا معجزہ ہے. اور عصا رکھنا انبیاء کی سنت ہے، یہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے، اور نیک لوگوں کی زینت ہے، کمزور لوگوں کے لیے مددگار ہے. اگر کوئی چل نہیں سکتا تو بعض اوقات عصا لے کے چلتے ہیں نا، اور دشمنوں کے لیے ہتھیار ہے، منافقین کے لیے غم کا باعث ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انعامات کیے. اور آخری بات یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے کی ممانعت ہے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کیا، اس کے ریسورسز کو مس یوز کرنا. اللہ ہمیں اس سے بچائے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا اللہ تعالیٰ میں سکھائے.